بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وی لاگ نمبر ہے 22 آزان اور پہلی صف کی فضیلت. ہیڈنگ ہے صفحہ نمبر ہے 55 حدیث نمبر 22. ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے منتخب احادیث شب و روز کے اعمال سے متعلق. ترجمہ ادارہ برائے مسجد نبوی. ادارہ برائے ترجمہ مسجد نبوی مملکت سعودی عربیہ. جنرل پریزیڈنسی برائے امور مسجد حرام و مسجد نبوی. ادارہ عامہ برائے ارشاد و رہنمائی شب و روز کے اعمال سے متعلق صحیحین کی مختلف منتخب احادیث ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک یا دو. تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا. میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. نہ پوچھو مجھ سے لذت خانمہ برباد رہنے کی. نشے من سینکڑوں میں نے بنا کر پھونک ڈالے ہیں. انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں. یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں. حدیث نمبر ہے 22 آزان اور پہلی صف کی فضیلت. یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ناظرین عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في يستهجري لاستبقوا إليه فيها التجير في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما فيه الأقامة فيها الأتمة وصبي لآتوهما ولو جهوا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آذان دینے والے اور صف اول میں نماز ادا کرنے والے میں جو اجر و ثواب اور خیر و برکت ہے. یستہمو وہ قرآن اندازی کریں. التحجیر نماز کے لیے جلدی جانا. الاتمتا یعنی صلاۃ عشاء. حبوا یہ حب الصبی سے ماخوذ ہے یعنی جب بچہ اپنے دونوں ہاتھوں یعنی اپنے ہاتھ اور گھٹنوں کے بل چلے. اور یہ کلمہ سرین کے بل چلنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. دیکھیں فتح الباری میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے. ناظرین ترجمہ ہے اس حدیث کا جو حدیث میں نے تلاوت کی اس سے پہلے. ناظرین عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لآتوهما ولو حبوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو آذان اور پہلی صف کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے پھر اس کے حصول کے لیے ان کے پاس قرآن اندازی کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو وہ قرآن اندازی
کریں گے. اور اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کے لیے جلدی آنے کا کیا ثواب ہے تو اس کے لیے وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے. اور اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نماز کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرور آئیں گے چاہے انہیں گھٹنوں کے بل آنا پڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین یہ ویلاگ ہمارا یہیں کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے نماز کے لیے نکلنے کی دعا. یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں. یہ ویلاگ ہمارا دوسرا بھی مکمل ہوا. آج کی دوسری حدیث نمبر 22 یہ مکمل ہو گئی الحمدللہ. یہ دنیا جہاں بز میں آرائیاں، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمیں پر تجھے آبودانہ دیا. ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے. یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں یہ کنارہ بھنور. یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے. یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں. یہ شعلہ یہ ریشم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ. یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کنول، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل. یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ. درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا. بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتے گھرانہ یہ گھر. کہ اولاد بھی دیے والدین، الف لام میم کاف عین اور غین. یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ سحر یہ خشکی یہ تر. اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارا شریعت بھی دی. غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے. غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے